انسان ہمیشہ سے ستاروں کو مسخر کرنے اور کائنات کے راز جاننے کا متمنی رہا ہے، لیکن کیا اسے معلوم تھا وہ مٹھی بھر مادے سے کائنات کی سب سے خوفناک تباہی ڈھونڈ نکالے گا؟ السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے اس وقت کی جب دنیا ایک عظیم بدلاؤ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی طاقت جو نظر بھی نہ آئے لیکن سورج سے زیادہ تپش اور بجلی سے زیادہ تیزی رکھتی ہو۔ ہم اکثر ایٹم بم کا ذکر ہیروشیما اور ناگاساکی کے تناظر میں کرتے ہیں، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس تباہی کا بیج کسی جنگی میدان میں نہیں بلکہ ایک پرسکون لائبریری اور چند خاموش لیبارٹریوں میں بویا گیا تھا؟ یہ محض ایک ہتھیار کی ایجاد نہیں تھی، یہ انسانی جبلت کے اس خوف کی کہانی تھی جس نے سائنس کو موت کا سوداگر بنا دیا۔ کہانی کا آغاز 20ویں صدی کے ان ابتدائی سالوں سے ہوتا ہے جب البرٹ آئنسٹائن نے اپنی مشہور زمانہ مساوات دنیا کے سامنے رکھی۔ یہ بظاہر ایک ریاضی کا سادہ سا فارمولہ تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپا پیغام دل دہلا دینے والا تھا کہ مادے کی ایک معمولی سی مقدار کو اگر توانائی میں بدلا جائے تو وہ پورے بر اعظموں کو روشن یا خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تک یہ صرف کاغذوں تک ہی محدود تھا، لیکن 1930 کی دہائی کے اواخر میں جب نازی جرمنی نے ایٹم کے مرکزے کو توڑنے یعنی نیوکلیئر فشن میں کامیابی حاصل کر لی تو پوری دنیا کے سائنسدانوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ان سائنسدانوں میں سب سے اہم نام لیو زیلارڈ کا تھا، جس نے بھانپ لیا تھا اگر ہٹلر کے ہاتھ یہ طاقت لگ گئی تو انسانیت کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مینہٹن پروجیکٹ کی بنیاد پڑی، ایک ایسا خفیہ مشن جس کی وسعت کا اندازہ لگانا اس وقت ناممکن تھا۔ امریکہ کے ریگستانوں میں خاموشی سے ایک پورا شہر آباد کیا گیا، جہاں دنیا کے بہترین دماغوں کو محبوس کر دیا گیا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، جرمنی سے پہلے یہ بم تیار کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک نفسیاتی الجھن بھی تھی۔ وہ سائنسدان جو کائنات کی تخلیق کا راز ڈھونڈنے نکلے تھے، اب ایک ایسی چیز بنا رہے تھے جو تخلیق کے بالکل برعکس تھی، یعنی کہ سراسر تباہی تھی۔ رابرٹ اوپن ہائمر جو اس پورے مشن کے روح رواں تھے، وہ ایک خود فلسفیانہ طبیعت کے مالک تھے، مگر وقت کی ضرورت نے انہیں ایک ایسے رستے پر ڈال دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا یہ محض دفاع کی جنگ تھی یا انسان اپنی طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے سینے میں دفن ہے، مگر اس وقت کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ جولائی 1945 کی وہ ایک ٹھنڈی اور بوجھل صبح تھی جب نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلی بار اس خوفناک تخلیق کا امتحان لیا جانا تھا۔ اس مشن کو نام دیا گیا تھا ٹرینٹی ٹیسٹ۔ وہاں موجود ہر سائنسدان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بٹن دبنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ شاید یہ دھماکہ پوری فضا میں آگ لگا دے گا اور زمین کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ کچھ اسے محض ایک تجربہ ہی سمجھ رہے۔ لیکن جب اس مقام پر سورج سے کئی گنا زیادہ تیز روشنی چمکی اور دیو قامت آگ کا بگولا بادلوں کو چیرتا ہوا اوپر اٹھا تو وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اوپن ہائمر نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے ذہن میں قدیم سنسکرت تحریروں کے وہ الفاظ گونجے جو آج تاریخ کا حصہ ہیں کہ میں اب موت بن چکا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ یہ محض ایک تجربہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عہد کا آغاز تھا جہاں انسان نے پہلی بار قدرت کے سب سے بڑے راز کو ایک ہتھیار میں قید کر لیا تھا۔ اب یہاں سے کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف آتی ہے جہاں سیاست اور جنگی جنون
سائنس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جرمنی پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا تھا، ہٹلر کا قصہ تمام ہو چکا تھا، تو پھر اس بم کی اب کسے ضرورت تھی؟ اور یہ وہ سوال ہے جو آج بھی مورخین کو پریشان کرتا ہے۔ جاپان اب بھی لڑ رہا تھا، مگر وہ ٹوٹ چکا تھا۔ امریکی حکام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو جاپان پر زمینی حملہ کیا جائے جس میں لاکھوں امریکی فوجیوں کی جان جائے گی، یا پھر اس نئے ہتھیار کا استعمال کر کے جنگ کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اس وقت کے صدر ٹرومین نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ 6 اگست 1945 کو اینولا گے نامی جہاز نے اڑان بھری، جس کے پیٹ میں لٹل بوائے نامی ایٹم بم موجود تھا۔ ہیروشیما کے لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی صبح تھی۔ بچے اسکول جا رہے تھے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اوپر آسمان سے ان کی طرف موت اتر رہی ہے۔ صبح کے ٹھیک 8:15 پر وہ بم گرا دیا گیا۔ صرف چند سیکنڈز کے اندر ہیروشیما ایک زندہ شہر سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ تپش اتنی شدید تھی کہ لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے، اور جو باقی بچے ان کے جسموں پر گوشت پگھل کر لٹکنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود دنیا خاموش رہی۔ جاپان نے اپنے صدمے سے سنبھلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی ابھی تک کہ 3 دن بعد ناگاساکی کے اوپر دوسرا حملہ کر دیا گیا۔ ان دونوں دھماکوں نے جاپان کو گھٹنے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی۔ مگر انسانیت کے لیے ایک نئی اور زیادہ بھیانک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین کے جاسوس امریکہ کے اس خفیہ کامیابی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور جوزف اسٹالن کسی بھی قیمت پر روس کو ایٹمی طاقت اب بنانا چاہتے تھے۔ دنیا کو لگ رہا تھا کہ امن آ گیا، مگر حقیقت میں یہ صرف ایک خونی مقابلے کا وقفہ تھا۔ جاپان پر حملے کے بعد دنیا بدل چکی تھی۔ اب یہ صرف امریکہ کی اجارہ داری رہنے والی نہیں تھی۔ سوویت یونین کے جاسوسوں نے امریکی لیبارٹریوں کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور اسٹالن کسی بھی قیمت پر پیچھے رہنے کو تیار نہیں تھا۔ 1949 میں جب روس نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو واشنگٹن کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اب یہ دو ممالک کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کی وہ دوڑ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل تھیٹر بنا دیا تھا۔ اسی دوران سائنسدانوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، ایک ایسا قدم جو ایٹم بم سے بھی 1000 گنا زیادہ خطرناک تھا۔ ایڈورڈ ٹیلر جیسے سائنسدانوں نے ہائیڈروجن بم کا تصور پیش کیا، جسے سپر کہا جاتا ہے۔ اگر ایٹم بم ایک شہر تباہ کرتا تھا تو ہائیڈروجن بم ایک پورے ملک کو نقشے سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب نیوکلیئر ڈیٹرنس کی اصطلاح منظر عام پر آئی، یعنی دونوں طاقتوں کے پاس اتنے ایٹم بم ہوں کہ کوئی بھی حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ حملہ کرنے کا مطلب اپنی ہی تباہی تھا۔ اسی نفسیاتی جنگ کے سائے میں 1962 کا وہ سال آیا جب دنیا اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ کیوبا کا میزائل بحران۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تناؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے بٹن پر انگلیاں رکھ دی گئیں۔ صرف ایک غلط فہمی یا ایک جذباتی فیصلہ پوری انسانی تہذیب کو جلا کر راکھ بنا سکتا تھا۔ سمندروں کی گہرائیوں میں موجود آبدوزوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر جگہ صرف ایک ہی خوف تھا، کیا آج سورج آخری بار طلوع ہوا ہے؟ اس بحران نے ثابت کر دیا تھا کہ انسان نے جو بوتل سے جن نکالا ہے، اب اسے قابو کرنا اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔
کیوبا کے اس دل دہلانے والے بحران کے بعد دنیا کو یہ احساس ہوا کہ ایٹمی طاقت صرف چند بڑے کھلاڑیوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اب یہ دوڑ ایشیا کی طرف مڑ رہی تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں چین، بھارت اور پھر پاکستان نے بھی اپنی بقا اور علاقائی توازن کے لیے اسی رستے کا انتخاب کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT جیسے عالمی معاہدے سامنے آئے، جن کا مقصد ایٹمی کلک کو محدود رکھنا تھا۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ ایک ملک کے پاس طاقت ہو اور دوسرا اس کی خواہش نہ کرے؟ جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی آمد نے جنگ کے روایتی تصور کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب بڑی جنگوں کا مطلب صرف شکست نہیں بلکہ مجموعی خودکشی بن چکا تھا۔ اسی دوران 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کا زوال شروع ہوا۔ جب ایک عظیم ایٹمی طاقت ٹوٹتی ہے تو اس کے پاس موجود ہزاروں ایٹم بموں کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ کا وہ خوفناک باب تھا جہاں ایٹمی مواد کی چوری ہونے یا بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونے کا حقیقی خطرہ پیدا ہوا۔ یوکرین، قازقستان اور بیلاروس جیسے ممالک کے پاس اچانک دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ذخیرہ آ چکا تھا، جسے بعد میں عالمی ضمانتوں کے بعد طلب کیا گیا۔ لیکن اس عمل نے ثابت کر دیا کہ ایٹم بم بنانا جتنا مشکل ہے، اسے محفوظ رکھنا اور اسے ختم کرنا اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ کام ہے۔ 90 کی دہائی کے اختتام تک ایٹمی ٹیکنالوجی کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اب بم صرف فزیکل نہیں تھے بلکہ ان کے کنٹرول سسٹم سافٹ ویئر پر منتقل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نئے خطرے کو جنم دے دیا، سائبر نیوکلیئر وارفیئر۔ کیا کوئی ہیکر کسی ملک کا ایٹمی میزائل فائر کر سکتا ہے؟ یا کیا کوئی وائرس کسی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے؟ 2010 کے بعد جب اسٹیکس نیٹ جیسے وائرسز سامنے آئے تو دنیا کو سمجھ میں آیا اب ایٹمی جنگ کے لیے جہاز اڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک کی بورڈ سے بھی پوری دنیا کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایٹمی تاریخ کا وہ ڈیجیٹل موڑ تھا جس نے پرانے دفاعی نظاموں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ ڈیجیٹل دور کی ان پیچیدگیوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو ایک ایسی سمت میں دھکیل دیا جہاں اب رفتار ہی سب کچھ تھی۔ 2015 کے بعد دنیا نے ہائپر سونک میزائلوں کا ظہور دیکھا، اور یہ وہ ہتھیار ہیں جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیزی سے سفر کرتے ہیں اور فضا میں اپنا رستہ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پرانے زمانے کے وہ تمام ریڈار جو کسی میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے اب بیکار ہو چکے تھے۔ روس، امریکہ اور چین کے درمیان شروع ہونے والی یہ نئی دوڑ اب صرف بم گرانے کی نہیں بلکہ اس بم کو اتنی تیزی سے پہنچانے کی تھی کہ دشمن کو پلک جھپکنے کا موقع بھی نہ ملے۔ لیکن بات صرف رفتار تک محدود نہیں رہی۔ جیسے جیسے ہم 2020 کی دہائی میں داخل ہوئے، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI نے اس کھیل کے قواعد ہی بدل دیے۔ اب ایسے خودکار نظاموں پر کام شروع ہوا جو انسان کی مداخلت کے بغیر یہ فیصلہ کر سکیں کب اور کہاں حملہ کرنا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا الگوریدم جو میدان جنگ کے حالات کو دیکھ کر خود ایٹمی بٹن دبانے کا فیصلہ کر لے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سائنسدان اور دانشور ایک بار پھر اس خوف کا شکار ہو گئے ہیں جو کبھی اوپن ہائمر کو محسوس ہوا۔ کیا ہم ایک ایسی مشین پر بھروسہ کر سکتے ہیں جس کے پاس انسانی جذبات، رحم یا پچھتاوا نام کی کوئی چیز نہیں؟ آج 2026 میں ایٹم بم کی کہانی اپنے سب سے نازک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب خطرہ صرف 2 ملکوں کی روایتی جنگ کا نہیں بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا بھی ہے۔
اگر کسی دشمن ملک کے سربراہ کی جعلی ویڈیو بنا کر ایٹمی حملے کا اعلان کر دیا جائے تو جوابی کارروائی روکنے کے لیے کتنا وقت ہوگا؟ صرف چند منٹ۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی تو آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن انسانی اخلاقیات اور ایک دوسرے پر بھروسہ شاید پتھر کے دور سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ ایٹم کے مرکزے سے نکلنے والی وہ چنگاری جو 1945 میں ہیروشیما کو راکھ کر گئی تھی، آج پوری زمین کو ایک بڑے بارود خانے میں تبدیل کر چکی ہے، جہاں ہر کوئی ماچس کی تیلی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ جب ہم ایٹم بم کی اس طویل اور ہولناک تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، کیا یہ سب کچھ ناگزیر تھا؟ کیا انسان اس تباہ کن طاقت کے بغیر اپنی بقا کا تصور نہیں کر سکتا تھا؟ اب اس موجودہ جدید دنیا میں جہاں ہم مریخ پر بستیاں بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اب بھی اس پرانی باہمی تباہی کی حکمت عملی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آج کے ایٹمی ہتھیار 1945 کے بموں کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ایک جدید تھرمو نیوکلیر بم کی تپش سورج کے مرکز سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کروڑوں انسانوں کو خاک میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن کیا صرف بم ہی خطرہ ہے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایٹمی جنگ کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ پیدا ہوا وہ نیوکلیئر ونٹر کا ہے، یعنی دھماکوں سے اٹھنے والا وہ دھواں جو راک فضا کی بالائی تہوں میں اس طرح جم جائے گی کہ سورج کی روشنی برسوں تک زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور جو لوگ براہ راست دھماکوں سے بچ جائیں گے وہ بھوک اور سردی سے دم توڑ دیں گے۔ یہ وہ انجام ہے جس کی طرف ہم اپنی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کے باوجود بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایٹم کی طاقت نے ہمیں یہ تو سکھا دیا تھا کہ مادہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ انسانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو کیسے پر کیا جائے۔ آج کی عالمی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے معاہدے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک نئی نیوکلیئر پالیٹکس جنم لے رہی ہے۔ چھوٹے ممالک بھی اب اس دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہی ان کی خود مختاری کی واحد ضمانت ہے۔ دوسری طرف بڑی طاقتیں اپنے ذخائر کو جدید سے جدید تر بنا رہی ہیں۔ اسپیس اب ان کا اگلا میدان جنگ بنتا جا رہا ہے، جہاں سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں اور خلا سے زمین پر ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیتوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایسے دائرے میں گھوم رہے ہیں جہاں پر ہر نئی ایجاد ہمیں تباہی کے ایک نئے دور اور زیادہ جدید طریقے سے متعارف کروا رہی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی بوجھ ہے جو آج کی نسل اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، جہاں مستقبل کی امیدوں سے زیادہ ماضی کی غلطیوں کا خوف حاوی ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا ایٹم کی یہ طاقت ہمیشہ کے لیے انسانیت کی دشمن رہے گی؟ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں ایٹم نے ہیروشیما کو راکھ کیا، وہیں اسی ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں سینکڑوں نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہیں جو کروڑوں گھروں کو بجلی فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی کاربن کے اخراج کے بغیر۔ طب کی دنیا میں کینسر جیسے موذی امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے ریڈیو تھراپی کا استعمال اسی ایٹمی سائنس کی مرہون منت ہے۔ یعنی ایٹم بذات خود برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال یہ طے کرتا ہے کہ وہ زندگی دے گا یا موت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی بڑی طاقت دریافت ہوئی ہے تو اسے تعمیر سے پہلے تخریب کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2026 میں ہم ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں معلومات کا پھیلاؤ اتنا تیز ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی عالمی تصادم کا باعث بن سکتی
ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔